نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وآله وسلم. حضرات محترم، آج میری تقریر کا عنوان ہے فضائل اہل بیت اطہار قرآن و حدیث کی روشنی. حضرات، شعب و قبائل سے بھری اس دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل، سب سے بالا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان و خانوادہ ہے. قیامت تک کوئی بھی گھرانہ اس کنبے کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں ان کی بلند رتبے کی بہت آیتیں اور روایتیں موجود ہیں. اب جس کی عظمت و فضیلت بڑائی و رفعت کا خطبہ قرآن مجید پڑھے، حدیث نفیس بیان کرے، اس کا جواب کہاں سے کوئی لا سکتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں زمین کے مشرق و مغرب اور نرم زمین میں پھرا تو میں نے عرب سے افضل کوئی خاندان نہیں پایا. مجھے حکم ہوا میں عرب میں پھرا، میں نے مضر سے افضل کوئی قبیلہ نہ پایا. مجھے حکم ہوا میں مضر میں پھرا، میں نے کنانہ سے افضل کوئی قبیلہ نہ پایا. مجھے حکم ہوا میں کنانہ میں پھرا، میں نے قریش سے افضل کوئی قبیلہ نہ پایا. مجھے حکم ہوا میں قریش میں پھرا، میں نے بنی ہاشم میں افضل کسی کو نہ پایا. ان میں سے مجھے کسی کے منتخب کرنے کا حکم دیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے افضل کسی کو نہ پایا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کی عظمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی کہ اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ کو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس بارے میں مفسرین اور حکام کا بہت بڑا گروہ، مثلا امام بغوی، خازن، حضرت ابو سعید خدری، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اہل ابا ہے، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہے. حضرت محترم، اہل بیت اطہار کے فضائل و درجات کا کیا کہنا؟ ان کی سرفرازی کا عالم تو یہ ہے کہ ان کی محبت ہم پر واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے، انا واسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے مرحوم، تم فرما دو میں اس پر، یعنی تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے قرابت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں. قرابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے رشتہ مراد ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی اور دیگر بہت سارے مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ کون سے رشتہ مراد ہے جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بی لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، یعنی کہ لوگوں میں نے تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑی ہیں اگر تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو، اور وہ چیز ایک تو کتاب اللہ، دوسری میری اولاد و ذریت میری اہل بیت۔ فی روایت آخر انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحذر کتاب اللہ ونظر فیہ ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت۔ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے میری چیز کتاب اللہ ہے، اس پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر ابھارا اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز میری اہل بیت ہے، میں میری اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں میری اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں میری اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ حضرات محترم، مذکور حدیث مبارکہ میں ایک چیز یہ بھی بڑے پتے کی ہے کہ آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کا ذکر نہ فرمایا بلکہ اپنی اہل بیت کا ذکر فرمایا، کیونکہ صحابہ کی جمع کو ختم ہونا تھا۔ ایسے میں اگر قرآن کو صحابہ کے ساتھ جمع فرماتے تو صحابہ کے بعد قرآن کا کیا ہوگا؟ دوسری چیز اپنی کتاب اللہ کے ساتھ اپنی اہل بیت کا ذکر فرما کر یہ ضمانت دے دی جس طرح قیامت تک خدا کی کتاب باقی رہے گی، ایسے ہی میری اولاد بھی باقی رہے گی۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا یہ فرق کہا ہے، بات میرے رہنما قرآن ہے اور میری آل، بات میرے رہنما قرآن ہے اور میری آل۔ کس قدر واضح رسول اللہ کا فرمان ہے، کس قدر واضح رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حضرات محترم، طبرانی شریف میں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، میری اہل کو اپنی اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں کہ آپ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ النور من رکیبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو شخص کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرات محترم، مذکور حدیث مبارک کو سامنے رکھ کر علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک بڑا لطیف نکتہ کا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہے اور ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ہدایت یافتہ ہے، لہٰذا ہم قیامت کے مناقب سے اور عذاب جہنم سے محفوظ ہیں۔ اسی لیے علاقت بدل گئی اور یقین و اطمینان کے دور میں شراب و حضرت پکار اٹھے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نام ہے ادھر رسول اللہ کی، نجم ہے اور نام ہے ادھر رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، امام راضی اپنی تفسیر میں تفسیر کشاف کے حوالے سے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اپنی اہل بیت کے متعلق شان و شوکت بیان کی ہے۔ اسی حدیث کا پہلا حصہ ہی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید ہو کر فوت ہوا۔ اور فرمایا حضرات محترم، رب قدیر کی بات آپ کہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے اطاعت سے